یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. آج کل جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین اکثر تقریروں میں کہتے ہیں قرآن مجید الہامی کتاب ہے. یہ غلط بات ہے. الہام دلیل شرعی نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن پاک وحی کی کتاب ہے، الہام نہیں ہے. الہام کہنا قرآن کو معاذ اللہ آسمانی مقام سے نیچے اتارنا ہے. ایسے موہوم الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا. رائنا کے لفظ نہ کہو، ایسے الفاظ نہ کہو جس کے معنی میں بگاڑو. وقولوا انظرنا، اور کہو ہمیں دیکھو. واسمعوا، یعنی رائنا کی جگہ صاف لفظ ہے انظرنا. حضرت ذرا ہماری رعایت فرمائیں. اور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتارا جائے تم پر بھلا تمہارے رب کے یہاں سے، یعنی وحی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتے ہیں رحمتوں سے جس کو چاہے. اللہ نے اپنی رحمت سے نبی بھیجا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. ایک اور اعتراض، کبھی ایک حکم بیان کرتا ہے پھر اس کو ہٹا کے دوسرا. ما ننسخ من آیت، اور نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسہا، نہ ہم اس کو بھلاتے ہیں پیچھے ہٹاتے ہیں. یعنی ناتی بخیر منہا، مگر لاتے ہیں بہتر اس سے. تو کہتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، ما موصولہ پڑھو. وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم پیچھے ہٹاتے ہیں، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے آتے ہیں. او مثلہا، یا اس کے برابر. علم تعلم، کہ آپ نے جانا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور کر لو، ایک آیت دوسری آیت کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے. یہ قاعدہ ہے. آیات آیات سے افضل ہے، آیات آیات کے برابر ہے قرآن ہونے میں. یہ نہیں کہو گے کہ یہ آیت اس سے نیچے ہے، معاذ اللہ یہ آیت کم تر ہے. نہیں، یوں کہو کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. علم تعلم، کہ آپ نے جانا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا چاہتے ہو کہ مانگو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. کوئی سے الٹے سیدھے سوالات ہوئے تھے جس پر حضرت ناراض ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں مسئلۃ الآداب فی السوال. مسئلۃ الآداب فی السوال، پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اور غلط سلط پوچھنا کفر کا باعث ہے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک جاتا ہے سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے کتابی، لو یردونکم، کاش کے لٹا دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا کر. اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر کر لو، یعنی غلط سوالات کے ذریعے. حسدا من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں. معلوم ہوا کہ بعض طلباء کو، بعض اولاد کو لوگ ماں باپ اور استاذوں کے خلاف اکساتے ہیں. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو حق. فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، چھوڑ دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. علماء دین لکھتے ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا مطلب؟ میں نے معاف تو کر لیا لیکن مجھے یاد ہے تم نے کیا کیا ہے. یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، بھول جاتا ہوں مگر دیکھتی صورت تیری. یاد ہے مجھے صاحب، یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، اور بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری. ایک صورت یہ ہے کاملین کی کہ
کہ بس جب معاف کر دیا تو معاملہ صاف کر دیا، پھر پرانی باتوں کا خیال ہی نہ تھا۔ جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا معاف کرنے کی تاکید تھی۔ حتی یاتی اللہ بامرہ سے مراد جہاد کی آمد ہے۔ جہاد کی آیت سورۃ حج میں ہے، اذن للذین یقاتلون واقیموا الصلاۃ۔ معاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کسی نے آپ سے پیسے چھینے ہیں، نقصان پہنچایا ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ معاف کر دیں، آپ کہتے ہیں معاف، اس سے معاف ہوتا ہے کیا؟ معاف کرنے کا طریقہ ہوگا، اس کی جگہ واقیموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز، وآتوا الزکاۃ، خوب دو زکات۔ اچھے اعمال جب غالب آ جائیں گے تو آپ کے ایمان میں اور دل میں قوت آ جائے گی، تو گناہوں کی طرف توجہ ختم ہو جائے گی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے بھلے اعمال میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔